ہے برکت رمضان، ہے برکت رمضان، ہے برکت رمضان، ہے برکت رمضان، ہے برکت رمضان۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ ناظرین اکرام، سب سے پہلے حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس مبارکہ پر لاکھوں کروڑوں درود و سلام۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں آپ کا میزبان محمد انس رضا قادری۔ آپ دیکھ رہے ہیں دین اسلام اسٹوڈیو کی نشریات برکت رمضان۔ آج ہمارے ساتھ موجود ہیں علماء اکرام اور ثنا خوان رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم۔ بڑھتے ہیں پہلے حضرت علامہ مولانا احمد رضا صاحب کی جانب اور آپ سے تلاوت قرآن پاک سماعت فرماتے ہیں۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد آمنت بالله صدقت يا رب العالمين۔ سبحان اللہ۔ بہت ہی خوبصورت انداز میں حضرت علامہ مولانا احمد رضا قادری صاحب تلاوت قرآن پاک سے ہمارے دلوں کو منور فرما رہے تھے۔ اب بڑھتے ہیں حمد باری تعالیٰ کی طرف۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں جناب محمد سمیر قادری صاحب، آپ سے حمد شریف سماعت فرماتے ہیں۔ بسم اللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، نحن عباد محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ بارکبار پیش کرتا ہوں بھائی انس کو، دین اسلام اسٹوڈیو سے سحری ٹرانسمیشن کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی کاوش کو قبول فرمائے۔ حضرت علامہ مولانا احمد رضا قادری عطائی صاحب تشریف فرمائے، بھائی ابو بکر قادری عالم اسلام کے معروف ثنا خوان تشریف فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہم تمام کا یہاں آنا قبول فرمائے اور حضور جان عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں درود پاک کا نذرانہ پیش کرتے ہیں مل کر۔ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ، صلی اللہ علیک یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ۔ سیدی اعلیٰ حضرت امام اہل سنت شاہ امام احمد رضا خان علیہ رحمۃ الرحمن کے لکھے ہوئے کلام سے ادا کرتے ہیں۔ وہی رب ہے جس نے تجھ کو ہمتن کرم بنایا، وہی رب ہے جس نے تجھ کو ہمتن کرم بنایا، ہمیں بھیک مانگنے کو، ہمیں بھیک مانگنے کو تیرا راستہ بتایا، تجھے
حمد ہے خدایا، تجھے حمد ہے خدایا، تجھے حمد ہے خدایا۔ سید اعلیٰ حضرت نے ہمیں بتایا کہ اللہ کی حمد بھی کرنی ہے تو حضور کا دامن پکڑ کر کرنی ہے۔ امام کہتے ہیں تم حاکم برایا، تم قاسم عطایا، تم شافع خطایا، تم شافع خطایا، تم دافع بلایا، کوئی تم سا کون آیا، کوئی تم سا کون آیا، تجھے حمد ہے خدایا، تجھے حمد ہے خدایا، تجھے حمد ہے خدایا، تجھے حمد ہے خدایا۔ وہ کنواری پاک مریم، وہ نفخت فیہ کا دم۔ عیسیٰ علیہ السلام مریم کے شکم پاک میں جبریل کی بھوک سے داخل ہوئے، وہ نفخت فیہ کا دم۔ امام کہتے ہیں کہ وہ کنواری پاک مریم، وہ نفخت فیہ کا دم ہے عجب نشان اعظم، ہے عجب نشان اعظم، مگر آمنہ کا جایا وہی سب سے افضل آیا، وہی سب سے افضل آیا، تجھے حمد ہے خدایا، تجھے حمد ہے خدایا، تجھے حمد ہے خدایا، تجھے حمد ہے خدایا۔ یہی بولے سدرہ والے چمن جہاں کے تھالے، سبھی میں نے چھان ڈالے، سبھی میں نے چھان ڈالے، تیرے پائے کا نہ پایا، تجھے یک نے یک بنایا، تجھے یک نے یک بنایا، تجھے حمد ہے خدایا، تجھے حمد ہے خدایا، تجھے حمد ہے خدایا، تجھے حمد ہے خدایا۔ ارے اے خدا کے بندوں، کوئی میرے دل کو ڈھونڈو، میرے پاس تھا بھی تو، میرے پاس تھا بھی تو، ابھی کیا ہوا خدایا، نہ کوئی گیا نہ آیا، نہ کوئی گیا نہ آیا۔ امام کہتے ہیں اے خدا کے بندو، کوئی میرے دل کو ڈھونڈو، میرے پاس تھا بھی تو ابھی کیا ہوا خدایا، نہ کوئی گیا نہ آیا، تو دل گیا کہاں؟
ڈھونڈنے والے کون؟ رجال الغیب. امام کہتے ہیں ارے خدا کے بندوں کو میرے دل کو ڈھونڈو. ڈھونڈنے والوں نے بڑا ڈھونڈا. کبھی کبھی بندہ اپنی عادتوں سے پکڑا جاتا ہے. کوئی پان کھانے کا شوقین ہو تو گھر پہ نہیں ملے تو بندہ کہتا ہے کہیں ہو نہ ہو پان کی شاپ پہ ہوگا. کوئی چائے پینے کا عادی ہے تو بندہ جائے گھر پہ اور گھر پر نہ ہو تو کہے گا شاید ہوٹل پر ہوگا. تو اپنی عادتوں سے کبھی بندہ پکڑا جاتا ہے. ڈھونڈنے والوں نے ڈھونڈا, یہاں دیکھا وہاں دیکھا ادھر دیکھا ادھر دیکھا. رضا کا دل ہے. تو کسی نے کہا رضا کے شب و روز دیکھتے ہیں. تو جب رضا کے شب و روز دیکھے تو ہر لحاظ سے فنا پھر رسول پایا. تو کسی نے کہا کہ ہو نہ ہو وہیں ہوگا. کہاں ہوگا سنیے گا, امام کا کلام ہے. امام لکھتے ہیں ہمیں رضا تیرے دل کا پتہ چلا بمشکل تارے روزہ کے مقابل تارے روزہ کے مقابل وہ ہمیں نظر تو آیا یہ نہ پوچھ کیسا پایا یہ نہ پوچھ کیسا پایا. کچھ تو بتائیے کیسا پایا. امام کہتے ہیں یہ نہ پوچھ کیسا پایا. پھر کسی نے فورس کیا ہوگا کہ ذرا کچھ تو بتائیے. امام کہتے ہیں اچھا پوچھتے ہو تو سنو. کبھی خندہ زیر لب ہے کبھی گریہ ساری شب ہے کبھی غم کبھی طرب ہے نہ سبب سمجھ میں آیا نہ اسی نے کچھ بتایا نہ اسی نے کچھ بتایا. تجھے غم ہے خدا تجھے غم ہے خدا تجھے غم ہے خدا تجھے غم ہے ناظرین اکرام بہت ہی خوبصورت انداز میں حمد باری تعالیٰ پیش فرما رہے تھے جناب محمد سمیر قادری صاحب. بڑھتے ہیں نعت رسول مقبول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی جانب. آج ہمارے ساتھ موجود ہیں جناب محمد ابو بکر قادری صاحب. آپ سے نعت رسول مقبول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سنتے ہیں. صلوا علی الحبیب اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ و اصحابہ وبارک وسلم. صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ. مدینہ پاک جانا اور پھر لوٹنا پھر جانا. اللہ تعالی ہمیں سال میں کئی مرتبہ یہ سعادت عطا فرمائے. اپنے اور اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی دیار کی بادب حاضریاں عطا فرمائے. رمضان مبارک کے مہینے میں خوش نصیب وہاں کے سفر پر روانہ ہوتے ہیں, وہاں کی سحریاں وہاں کی افطاریں انہیں نصیب ہوتی ہیں. اللہ تعالی ہمیں بھی یہ سعادت عطا فرمائے. ہو سکے تو مدینہ پاک کے تصور میں گم ہو کر آئیے اس کلام کو پڑھتے ہیں سماعت کرتے ہیں. آپ بھی مل کر شامل رہیے گا. جدھر دیکھوں جدھر دیکھوں مدینے کا حرم ہو جدھر دیکھوں مدینے کا جدھر دیکھوں مدینے کا حرم ہو میرے آقا. جدھر دیکھوں مدینے کا حرم ہو کرم ایسا کرم ایسا کرم ایسا شہنشاہ ہے امم ہو
لو میرے آقا مدینے میں بلا لو قسمت میری چمکائیے چمکائیے آقا مجھ کو بھی در پاک پہ بلوائیے آقا سینے میں ہو کعبہ بسے دل میں مدینہ آنکھوں میں میری آپ سما جائیے آقا میرے آقا مدینے میں بلا لو میرے آقا مدینے میں بلا لو پھر مجھے بحر و بر مدینے میں پھر روتا ہوا آؤں تیرے در پر مدینے میں مدینے جانے والوں جاؤ جاؤ فی امان اللہ کبھی تو اپنا بھی لگ جائے گا بستر مدینے میں بلا لو ہم غریبوں کو بلا لو یا رسول اللہ پائے شبیر و شبر فاطمہ حیدر مدینے میں میرے آقا مدینے میں بلا لو میرے آقا مدینے میں بلا لو بڑی غریبی ہے مجبور ہو گئے ہم تمہارے در سے بہت دور ہو گئے ہیں ہم جو حکم ہو تو مدینے میں گھومنے آئے دیواروں در کو آقا تمہاری چومنے آئے اگر حضور کے روضے کی دید ہو جائے قسم خدا کی ہم غریبوں کی عید ہو جائے میرے آقا مدینے میں بلا لو نہیں مالو سر تو کیا میں غریب ہوں یہی نہ میرے عشق مجھ کو لے چل تو ہی جانب مدینہ ایک بار ہی دکھا دو رمضان میں مدینہ بے شک بنا لو آقا مہمان دو گھڑی کا میرے آقا مدینے میں یا رسول محتشم ہو جدھر جدھر دیکھو میرا سینہ مدینہ تم بنا دو میرے آقا میرا سینہ مدینہ تم بنا دو مدینہ میرا سینہ ہو میرا سینہ مدینہ ہو رگے سینے میں تیرا درد پنہا یا رسول اللہ میرا سینہ
حسن کانٹے بھی دلکش ہے، قدرت نے کیسا سنوارا مدینہ 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 مدینہ، عجب رنگ پر ہے، عجب رنگ پر ہے بہار مدینہ کہ سب جلتے ہیں نثار مدینہ، مبارک رہے الدلیبوں تمہیں گل، مبارک رہے الدلیبوں تمہیں گل، ہمیں گل سے بہتر ہے خار مدینہ 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 مدینہ، رہے ان کے جلوے بسے ان کے جلوے، رہے ان کے جلوے بسے ان کے جلوے، میرا دل بنے یادگار مدینہ 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 مدینہ۔ کون ہے یہ دیوانہ، ارے کیسا ہے یہ دیوانہ، حشر میں بھی کہتا ہے جانا ہے مدینے میں میرا سینہ، مدینہ تو بنا دو شاہ ذکر مدینہ، دم بدم ہو جدھر دیکھو، کہاں سرکار دولت مانگتا ہوں میرے آقا یہی سرکار، دولت مانگتا ہوں میرے آقا یہی سرکار، دولت مانگتا ہوں عطا مجھ کو مدینے کا تو غم ہو جدھر دیکھو مدینے کا غم ہو جدھر دیکھو۔ سبحان اللہ، بہت ہی خوبصورت انداز میں نعت رسول مقبول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم پیش فرما رہے تھے جناب محمد ابو بکر قادری صاحب۔ اب بڑھتے ہیں حضرت علامہ مولانا احمد رضا قادری صاحب کی جانب اور آپ سے رہنمائی حاصل فرماتے ہیں۔ آج کا ہمارا ٹاپک ہے یہ غازی یہ تیرے پراسرار بندے۔ بڑھتے ہیں آپ کی جانب اور آپ سے رہنمائی حاصل فرماتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں آپ؟ خیریت سے؟ الحمدللہ، آپ ٹھیک ہیں؟ الحمدللہ۔ اچھا علامہ صاحب، میں چاہتا ہوں کہ آپ اپنی لب خشائی فرمائیں کہ علماء اکرام کی جو فضیلت ہے اسے قرآن و حدیث کی روشنی میں بیان فرمائیں۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، صدق اللہ مولانا العظیم وبلغنا رسولہ النبی الکریم الرؤوف الرحیم۔ بھائی انس، پہلے تو آپ کو بہت 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 مبارک۔ اللہ رب العزت آپ یہ جو نیک کاوش کر رہے ہیں، نیک کوشش آپ نے جو کی ہے، اللہ تعالیٰ اسے پائے تکمیل تک پہنچائے آمین۔ اور اچھی نیتوں کے ساتھ مزید یہ دینی کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میں آپ کے سوال پر آؤں اس سے قبل، اچھا پہلے تو آپ کی جتنی ٹیم ہے سب کی یہ کاوش اللہ قبول فرمائے، اور جو ثمر چاہتے ہیں اللہ وہ عطا فرمائے اپنی رحمت کے شائع نشان۔ انس ہمارے سمیر بھائی نے اور
ابو بکر بھائی نے جو سما باندھا. میں اس سوال پر آنے سے پہلے جو آپ نے کہا, میں ابو بکر بھائی نے جو کلام پڑھا نا, اس کی طرف آنا چاہ رہا ہوں. سبحان اللہ. یار کیا آپ نے ماشاء اللہ ماحول بنایا, اللہ دونوں کو شاد و آباد رکھے. آمین. اس میں ایک حدیث پاک نا, وہ کلام سنتے ہوئے میرے ذہن میں گھوم رہی تھی. سرکار رحمت کونین علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں, من احب شیئا اکثر ذکرہ, سبحان اللہ. جو جس سے محبت کرتا ہے وہ اکثر اسی کا ذکر کرتا ہے. سبحان اللہ. اب آج کل ہمارا مسئلہ کیا آ گیا ہے, یعنی سرکار کی اس حدیث پر اگر فوکس کریں, زوم کر کے دیکھیں, ٹھیک ہے, یوں ہی سمجھانا پڑے گا, زوم کر کے اگر اس حدیث پاک کو دیکھیں تو نتیجہ یہ نکلتا ہے, یعنی ہم گیدرنگ میں بیٹھے ہیں, گھر والوں کے ساتھ بیٹھے ہیں, گیدرنگ کیسی بھی ہے, ٹھیک ہے, کیا ہمارے ہر دوسرے لفظ میں سرکار نبی رحمت علیہ الصلوۃ والسلام کا ذکر ہے؟ اگر ہے تو کمال ہے, سبحان اللہ. اور نہیں ہے تو پھر یہ کتنا بڑا سوال ہے. ٹھیک ہے, کہ ہم محبت کے دعوے تو کرتے ہیں, ٹھیک ہے, سرکار مدینے بلا لے, مدینے کی بات آتی ہے عاشق کا دل تڑپ جاتا ہے. یار کسی طریقے سے بس وہ کہتے ہیں نا, کول میرے پر نہیں اڑ کے میں کیویں آواں, نال میرے پر نہیں. تو ایسا عاشق کا دل چاہتا ہے, لیکن حقیقی جو عاشق ہوتے ہیں, جیسے جناب سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کی ذات کو دیکھ لیں, جناب فاروق اعظم حضرت عثمان غنی. حضرت عثمان غنی کا ایک قصہ ابھی بات کرنے کے دوران ذہن میں آیا کہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم پر جانی ساری کا عالم آپ کا ایسا تھا کہ ایک بار حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس نا ایک شخص آیا اور آ کر کہتا ہے, حضور آپ کرم فرمائیں, میں اس کو آج کے دور میں لا کر کوشش کر رہا ہوں کہ اس کو تھوڑا سا واضح کروں. آیا کہنے لگا, یا رسول اللہ میرا 500 روپے کا قرضہ ہے, آپ کرم فرمائیں وہ ادا کر دیں, میں نہیں دے پا رہا ہوں. ایک تو سرکار کی کرم نوازی, غریب نوازی کے لوگ اپنا قرضہ دینا ہے دوسرے بندے کو, اور اس کے لیے آ رہے ہیں حضور کے پاس, یا رسول اللہ پیسے نہیں ہیں, آپ کرم کریں, آپ دیں. اب کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ, حضور اپنے غلاموں کو جو بوسٹ اپ کرتے ہیں, حضور بتاتے ہیں کہ یار یہ میرا غلام ہے, یہ میرا عاشق ہے, یہ مجھ سے محبت کرتا ہے, اس کا یہ مقام ہے. تو اس دن جو دن تھا وہ حضرت عثمان غنی کا تھا. تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے در دولت پر بھیج دیا, فرمایا کہ جاؤ عثمان کے پاس, وہ تمہیں دیکھ لے گا. اب یہ جو شخص ہے جس نے قرضہ دینا ہے 500, یہ گیا حضرت عثمان غنی کے گھر کے باہر, اور یہ دستک دینے لگا تو اندر سے آواز آ رہی ہے, یہ اپنی زوجہ سے, اپنی بیگم سے حضرت عثمان غنی بات کر رہے ہیں. بات کیا ہے کہ چراغ کے اندر روئی پتلی ڈالنا, کیوں؟ تیل زیادہ لگے گا. اب وہ بندہ باہر کھڑا ہوا سوچ رہا ہے کہ یار یہ آدمی جو تیل کے بارے میں بھی سوچ رہا ہے کہ تیل زیادہ لگ جائے گا, یہ میرے 500 روپے کیسے دے گا؟ خیر سرکار کا فرمان تھا, دروازہ بجایا, حضرت عثمان غنی باہر تشریف لائے. ہاں بھائی کیا کام ہے؟ کہا مجھے حضور نے بھیجا ہے. کہا رکو, کام کیا ہے؟ کہا یہ کام ہے, اتنے پیسے دینے. حضرت عثمان غنی اندر گئے, جو جبہ و دستار جو آپ کا لباس تھا وہ پہنا, اور جو چپل ہے وہ پہنی, اور بندے کو ساتھ لیا. چلتے 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 اب یہ بندہ بھی سوچ رہا ہے یار 500 روپے کا بولا ہے, روئی کی وہاں یہ بات ہوئی ہے, اب یہ پیسے ملنے یا نہیں پتہ نہیں, لیکن حضور کا فرمان ہے چلو ساتھ ساتھ ہو لیتا ہوں. چلتے گئے چلتے گئے چلتے گئے, شہر سے باہر چلے گئے. اب یہ تھوڑا سا پریشان ہونے لگا, کیا کروں؟ حضور سید عالم علیہ الصلوۃ والسلام کے دیوانے دونوں شہر سے باہر نکل گئے. اندھیرا دیکھا تو سامنے ایک اور شہر آباد ہے, 100 اونٹ وہاں موجود ہیں گول دائرے میں, بما ساز و سامان. یہ 100 اونٹ موجود ہیں اور بما ساز و سامان موجود ہیں. حضرت عثمان غنی نے کہا یار یہ میں نے سارے تجھے دیے. وہ کہنے لگا حضور
اتنا نہیں چاہیے، اتنی ضرورت ہی نہیں ہے. تو حضرت عثمانی غنی نے کہا یار بات یہ ہے تو نے مانگا سرکار کے نام پر ہے. سبحان اللہ. اگر عثمان غنی کے پاس اس وقت کچھ اور موجود ہوتا تو میں وہ بھی محبوب کے نام پر قربان کر دیتا. کہنے کا مقصد یہ ہے ان کے جو محبت کے جو دعوے تھے وہ صرف دعوے نہیں تھے. وہ جب محبت کرتے تھے، ہم بھی کہتے ہیں نا تن من دھن سرکار کے نام پر قربان ہے، لیکن ہمارے دعوے کھوکھلے رہ جاتے ہیں، بیچ بیچ میں سے کہیں غائب ہو جاتے ہیں. یہ جو دیکھنے والے ان کے لیے بھی ہے. شاید میری بات یہاں وہاں تھوڑی جا رہی ہو، لیکن حقیقتاً اگر ہم سوچیں تو یہ جتنے بھی ہم دعوے کرتے ہیں، ٹھیک ہے، فدا کا ابی و امی یا رسول اللہ، ماں باپ قربان، جان قربان، ٹھیک ہے، نہ ہماری فجر میں آنکھ کھلتی ہے، نہ جیسے غریب آ گیا، غریب سید کی تعظیم، امیر سید کی تعظیم، ٹھیک ہے، یہ بہت ساری چیزیں ہیں. اگر سرکار سے ہی سچی محبت ہے، ان کے نسب سے ہی سچی محبت ہے، تو جب غریب سید آ رہا ہے اس کا بھی ہاتھ چومنا ہے. سبحان اللہ. وہ پھر ویگو سے اترے تب بھی اس کا ہاتھ چومو. بالکل. وہ اگر پنچر والا سید ہے تو پھر یہ نہیں سوچنا کہ اس کے ہاتھوں پر مٹی لگی ہے. نہیں 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 نہیں، اس کے نسب کی عزت کرنی ہے. اللہ ہمیں سرکار سے ایسی محبت عطا فرمائے. آمین. آتے ہیں آپ کے سوال کی طرف. حضور سید عالم علیہ الصلوۃ والسلام نے علماء کے بارے میں جو مقام بیان فرمایا، اللہ اکبر کبیرہ. کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ تو کہیں رستے پہ چل رہا ہے اور تیرے سامنے کوئی بوڑھا عالم دین ہے، تو اب تو اگر اس کا ہاتھ سمیر بھائی پکڑتا ہے نا تو حضور فرماتے تو نے اس کا نہیں میرا ہاتھ پکڑا ہے. سبحان اللہ. حضور فرماتے تو نے میرا ہاتھ پکڑا ہے. یعنی علماء کا مقام، یہ اس میں علماء کو بھی دیکھنا ہے کہ یار سرکار ہمیں کس مقام پر ریٹ کر رہے ہیں. حضور علیہ السلام فرما رہے ہیں کہ یہ اس لیول کا آدمی ہے، اس کا یہ مقام ہے. ٹھیک ہے، تو علماء اگر اپنا مقام سمجھ جائیں کیا بات. تو خدا کی قسم یہ معاشرہ یوں بدلے. بے شک. ٹھیک ہے. اور پھر ہم جو عوام ہیں ہمیں بھی علماء کی قدر کرنی ہے کہ یار یہ وہ لوگ ہیں کہ حضور نے جن کے بارے میں فرمایا اگر اس کا ہاتھ پکڑ لیا تو گویا میرا ہاتھ پکڑا. سبحان. نماز اس کے پیچھے پڑی تو گویا میرے پیچھے پڑی. کیسا اللہ رب العزت نے علماء کو مقام و مرتبہ عطا فرمایا. ہمیں بس اب یہی کرنا ہے کہ اپنے علماء کی قدر کرنی ہے. اور پھر جو دیکھنے والے جتنے ہیں خوش نصیب جو اس ٹرانسمیشن کو دیکھ رہے ہیں، اپنے گھر میں سے، میرے شیخ طریقت امیر السنت یہی فرماتے ہیں، ٹھیک ہے، کہ اپنے گھر میں سے کسی ایک بچے کو عالم دین ضرور بنائیں. اور یہ سیدی اعلیٰ حضرت نے جو بیج لگایا تھا نا، اس کو اگر اس درخت کو آگے ہم نے بڑھانا ہے، یہ پودے لگتے رہیں، درخت بنتے جائیں، تو اس کا طریقہ یہی ہے کہ گھر میں سے کم از کم ایک عالم دین نکلے. وہ عالم بنے گا تو یہ جو رافضی، خارجی، ناسبی اور یہ الگ الگ قومیں پیدا ہو رہی ہیں، ٹھیک ہے، یہ سارے انشاءاللہ تبارک تعالیٰ دب جائیں گے. اس کے لیے کرنا کیا ہوگا؟ عالم کا ادب کریں گے تو گھر میں عالم بنے گا. حضور سید عالم علیہ السلام نے فرمایا، جو مفہوم حدیث بھی ہے اور بزرگان دین کا قول بھی ہے، کہ جس نے کسی عالم دین کی گستاخی کی اس کا خاتمہ کفر پر ہوگا. یعنی ہم تو بڑی آسانی سے، بہت منٹ لگتا ہے ہمیں، کوئی بھی عالم دین ہو اگر ان کی بات ہماری عقل میں نہیں ہے، یار وہ عالم، حضور نے فرمایا ایک عالم کی موت ایک عالم کی موت ہے. عالم کا مقام و مرتبہ ایسا ہے، ٹھیک ہے. ایک آدمی ہے وہ پی ایچ ڈی ہولڈر ہے. اب نرسری والا پی ایچ ڈی ہولڈر کی غلطیاں تھوڑی نکال سکتا ہے. وہ اے بی سی ڈی پڑھنے والا، وہ کہاں اپنے فارمولے بنانے والا، کیا کرنے والا، ٹھیک ہے. تو اے بی سی ڈی والا اس کی غلطی کسی بھی صورت نہیں نکال سکتا. تو عالم دین جو ہوتا ہے وہ ایک عالم ہوتا ہے، اس نے دین کو سمجھا ہوتا ہے، پڑھا ہوتا ہے. قرآن کریم کے آج ہم جو آسان ترجمے آتے ہیں، کچھ لوگوں نے لفظی ترجمے کیے ہیں، ٹھیک ہے. تو وہ لفظی ترجمے کرنے والا وہ علماء پر تنقید کر رہا ہوتا ہے. آج کل آپ دیکھیں نا، ایک طبقہ ہے اس نے وہ کوٹ پینٹ پہنا ہے،
پینٹ شرٹ پہنی ہے, کیپ لگا لیا. ینگسٹرز میں بہت تیزی سے وہ کام کر رہے ہیں, اور ہمارے ینگسٹرز بھی یہ سوچتے ہیں کہ یار اصل دین یہ لوگ بیان کریں. میرے بھائی, یہ اصل دین بیان اس لیے نہیں کر سکتے کہ دین کو بیان کرنے کے اصول جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائے وہ اصول یہ جانتے ہی نہیں ہیں. بے شک. جب یہ اصول ہی نہیں جانتے تو دین کو بیان کس انداز سے کریں گے؟ ہاں یہ ضرور ہے کہ ان کے سامنے کوئی حدیث پاک لکھ کے رکھ دی جائے, ٹھیک ہے. میرے پیر صاحب فرماتے ہیں کہ جو عالم دین نہیں ہے اسے یہ چاہیے کہ وہ بیان بھی کرے تو دیکھ کے کرے. یہ جو ہمارے اکابرین نے یہ جو بات کی نا, عالم دین بیان اگر کرے درس دے تو دیکھ کے دے, اس کی حکمت کیا ہے؟ اس کی حکمت یہ ہے کہ یہ بلنڈر مارے گا بہر صورت. یہ بات کرتے کرتے کہیں نہ کہیں بلنڈر ضرور مارے گا, اور بلنڈر پھر کیسے ہوں گے؟ سامنے والوں کے دین تک کا مسئلہ ہو جائے گا. تو ہم نے بہت سوچ سمجھ کے جو سیدی اعلیٰ حضرت کے بتائے ہوئے طریقے کو لے کر چل رہے ہیں, ہم نے ان کو انشاءاللہ تبارک تعالیٰ سننا ہے. اللہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے. اچھا علامہ صاحب, مجدد کون ہوتا ہے اور اس کا کیا کام ہوتا ہے, اس بارے میں کوئی رہنمائی فرما دیں. اللہ اکبر. مجدد کے بارے میں یہ ہے کہ دیکھیں, جب پہلے انبیاء آیا کرتے تھے, پرپس ان کا آنے کا کیا تھا کہ معاشرے میں بگاڑ پیدا ہوا. پہلے جو نبی گئے لوگوں نے ان کے بتائے ہوئے طریقے پر عمل کرنا چھوڑ دیا, تو اللہ رب العزت نیا نبی بھیجتا تھا, ٹھیک ہے. اب کیا ہے کہ اب نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کسی نبی نے نہیں آنا. بے شک. اس کو سیدی اعلیٰ حضرت نے اتنی پیاری مثال سے بیان فرمایا کہ اگر ایک گھر ہے اور اس گھر میں مالی نہیں ہے اور کسی کی رہائش نہیں ہے, ٹھیک ہے, تو اب اس گھر کو ایسے ہی خالی, یعنی نہ مالی ہے نہ وہاں کوئی رہائشی ہے, اور اس گھر کے باہر پیڑ پودے لگے ہوئے ہیں, تو گارڈن بڑا خوبصورت سا بنا ہوا ہے. یہ اسلام ہے, سمجھے, ٹھیک ہے. اور وہ جو اس گھر کا گارڈین ہے, اس گھر کو دیکھنے والا ہے, وہ مجدد وقت ہے, ٹھیک ہے. اب مجدد کا انتقال ہو گیا, ٹھیک ہے. اب کیا چیز ہے کہ معاشرے میں بگاڑ پیدا ہونا شروع ہوا, یعنی وہ جو جھاڑیاں تھیں وہ بڑھنے لگ گئیں, اور اتنی بڑی کہ وہ جو ایمان کا گھر تھا اسے گھیر لیا, ٹھیک ہے. اچھا, پھر وہ جو خوبصورت جو پیڑ پودے لگے ہوئے تھے خوبصورت سے, جس کو روزانہ سنوارا جاتا تھا, وہ ایک عجیب سا منظر پیش کرنے لگے, جنگل سا بن گیا. وہ آس پاس کے گھر بڑے پیارے لگ رہے ہوں گے, وہ عجیب سا محسوس ہو رہا ہوگا. جب اسلام کی یہ کنڈیشن ہوتی ہے تو اللہ رب العزت اس موقع پر کسی مجدد کو بھیجتا ہے, ایک مالی کو بھیجتا ہے, جو جاتا ہے پھر اس کی کٹنگ کرتا ہے, پھر اس گھر کو سنوارتا ہے, پھر وہ پھر سے حسین گھر بن جاتا ہے. اٹس کال مجدد. یہ مجدد ہوتا ہے. اللہ رب العزت ہمیں توفیق دے کہ ہم جو مجدد وقت ہیں, جیسے سیدی اعلیٰ حضرت ہیں, وہ پچھلی صدی کے بھی مجدد ہیں, اس صدی کے بھی مجدد ہیں, ٹھیک ہے. سیدی اعلیٰ حضرت یعنی یہ جو ہمارا جو دین سمرا ہوا ہے, یہ جو بالکل سیکیور ہے, ہم الحمدللہ اللہ کی عطا سے ہم نہ صحابہ کے خلاف جاتے ہیں, نہ اہل بیت کے خلاف جاتے ہیں, نہ اولیاء کے خلاف جاتے ہیں. یہ ساری خدمات کی, یہ اس مجدد وقت کی خدمات ہیں. اگر وہ مجدد وقت نہ ہوتے تو وہ تو لوگ اس ٹائم پہ ایسے تھے کہ قرآن پاک کا ترجمہ غلط کر رہے ہیں, اللہ, ٹھیک ہے. نہ ہماری نمازیں بچتی, نہ ہمارے روزے بچتے, ہمارا ایمان ہی نہ بچتا, ٹھیک ہے. اور ایمان نہ ہوتا تو پھر کیا اپنے ہاتھ کیا آتا, ٹھیک ہے. تو یہ مجدد وقت ہے. اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے. اعلیٰ حضرت کے کلام یاد آئے, آ میں جائیں. چاہوں گا کہ میں وہ پیش کروں. اللہ دکھا دو چہرہ کہ نور باری حجاب میں ہے, زمانہ تاریک ہو رہا ہے,
خواب میں گئے، انہی کی بو مائے سمن گئے، انہی کا جلوہ چمن چمن ہے، انہی سے گلشن مہک رہے ہیں، انہی کی رنگت گلاب میں ہے، وہ گل نبہا ہزاروں جھڑتے ہیں پھول جن سے، وہ گل نبغائے نازک ان کے، ہزاروں جھڑتے ہیں پھول جن سے، گلاب گلشن میں دیکھے بلبل، یہ دیکھ گلشن گلاب میں گئے۔ عثمان غنی کی جو بات کی نا، سبحان اللہ، میرے حضور نے بھیجا کریم ایسا ملا کہ جس کے کھلے ہاتھ اور بھرے خزانے، کریم ایسا ملا کہ جس کے کھلے ہاتھ اور بھرے خزانے، بتاؤ اے مفلسوں کہ پھر کیوں تمہارا دل اضطراب میں ہے، کھڑے گے منکر نکیر سر پر، نہ کوئی خامی نہ کوئی یاور، بتا دو آ کر میرے پیمبر کہ سخت مشکل جواب میں ہے، خدائے قہار ہے غضب پر، کھلے گئے بدکاریوں کے دفتر، دفتر میں ہوتی ہے فائلیں، 1 2 4 10 فائلیں نہیں، امام کہتے ہیں کہ خدائے قہار ہے غضب پر، کھلے ہیں بدکاریوں کے دفتر، بچا لو آ کر شفیع محشر، تمہارا بندہ عذاب میں ہے۔ اگر تم نہ کرو گے تو کرم کون کرے گا، گر تم نہ سنو گے تو میری کون سنے گا، جائے کہاں
یا رسول اللہ جائے کہاں، پکارے کسے کس کا منہ تکیں، بچاؤ آ کر شفیع محشر، تمہارا بندہ عذاب میں ہے، خدائے قہار ہے غضب پر، کھلے گے بدکاریوں کے دفتر، بچا لو آ کر شفیع محشر، تمہارا بندہ عذاب میں ہے۔ اور نبی اذهبوا الى غیری، میرے حضور کے لب پر انا لہا ہوگا، دکھائی جائے گی محشر میں شان محبوبی، کہ آپ ہی کی خوشی آپ کا کہا ہوگا، تمہارا نام مصیبت میں جب لیا ہوگا، ہمارا بگڑا ہوا کام بن گیا ہوگا، بچا لو آ کر شفیع محشر، تمہارا بندہ عذاب میں ہے۔ محشر کے اگر محشر کس بات کا ہم کو ڈر، ہم جس کی ثنا خواہ گئے وہ بھی تو وہاں ہوں گے، بچا لو آ کر شفیع محشر، تمہارا بندہ عذاب میں تیرے ٹکڑوں سے پلے یا رسول اللہ، تیرے ٹکڑوں سے پلے غیر کی ٹھوکر پہ نہ ڈال، جھڑکیاں کھائے کہاں چھوڑ کے صدقہ تیرا، بچا لو آ کر میرے پیغمبر، تمہارا بندہ عذاب میں ہے، کریم اپنے کرم کا صدقہ لئی میں بے قدر کو نہ شرما، اور رضا سے حساب لینا، رضا بھی کوئی حساب میں ہے، اور رضا سے حساب لینا، رضا بھی کوئی
حساب میں ہے، اٹھا دو پردہ، دکھا دو چہرہ، کہ نور باری حجاب میں ہے۔ اللہ 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 رب العزت ہمیں ایسی محبت حقیقی معنوں میں عطا فرما دے۔ آمین اور اب دیکھیں نا یار کیسی بات کی سیدی اعلیٰ حضرت نے اس میں، آمین کہ وہ جب دفتر حقیقی معنوں میں کھلے ہوں گے، جہاں یہ ایسا نہیں ہے کہ کوئی رشوت چلے گی، ٹھیک ہے، کوئی سفارش نہیں چلے گی۔ آج ہم ایک چیز سے ڈرتے ہیں کہ کہیں یہ لکھا ہے نا کہ اللہ دیکھ رہا ہے، تو ہمیں ڈر نہیں ہوتا ویسے، اور اسی کے بجائے یہ اگر ہو کہ ٹی وی کیمرہ لگا ہے، ٹھیک ہے، اور کیمرے کی آنکھ آپ کو دیکھ رہی ہے، تو ہم بہت زیادہ ڈرتے ہیں۔ اس دن جو ہے وہ دیکھیں کیمرے کی لائٹ بھی جا سکتی ہے، ٹوٹ بھی سکتا ہے، ہزار مسائل ہو سکتے ہیں، لیکن اس دن جو کوریج ہوگی وہ ایسی ہوگی ایسی ہوگی ایسی ہوگی، ایک ایک لمحے کا حساب دینا پڑے گا۔ خدا بس اللہ رب العزت حضور کا صدقہ ہمیں عطا فرما دے، ایمان والی موت عطا فرما دے۔ ہم جو بہت ہواؤں میں اڑ رہے ہیں، ٹھیک ہے، تو ہمیں ڈرنا چاہیے۔ اللہ رب العزت نے فرمایا بندہ مومن جو ہے اس کی زندگی ڈر اور امید کے درمیان ہونی چاہیے۔ ڈر کس چیز کا؟ کہ یار میں نے فجر کی نماز پڑھی تھی، ظہر پڑھی تھی، عصر پڑھی تھی، مغرب پڑھی تھی، عشاء پڑھی تھی، پتہ نہیں قبول ہوئی یا نہیں ہوئی۔ ایسا ڈر ہونا چاہیے ہر دم اللہ رب العزت سے ڈرتا رہے۔ وہ شخص تھا نا کہ ایک عابد کے پاس پہنچا کہ یار میں نے اتنے قتل کیے ہیں، تو اس نے پھر کہا کہ نہیں، تیری کوئی امید ہی نہیں ہے کہ تیری سزا معاف ہو جائے، تو نے 99 قتل کیے ہیں۔ پھر وہ آیا دوسرے کے پاس کہ یار میں نے 100 قتل کر دیے ہیں، اب کیا ہے؟ کہا کہ یار کوئی ٹینشن ہی نہیں، اللہ کی رحمت تجھے ہر دم آوازیں دے رہی ہے، تیرا کیا انتظار؟ تیری بیوی کر رہی ہے، بچے کر رہے ہیں، کوئی تیرا انتظار نہیں کر رہا، اس کی رحمت ہر دم آوازیں دے رہی ہے۔ اے بندے تو مایوس نہ ہونا، کچھ بھی کر بیٹھا ہے، ہینڈز اپ، ہاتھ اٹھا کر رب کی بارگاہ میں حاضر ہو جائے۔ اللہ ہمیں ایسی توفیق دے کہ ہم حقیقی معنوں میں اس کی بارگاہ میں حاضر ہو جائیں، ٹھیک ہے، ریاکاری ہر برے کام سے ہم دور ہو جائیں۔ آج کی آپ کی ٹرانسمیشن میں جو یہ کیفیت بنی ہے، ہم کسی محفل میں بھی جاتے ہیں نا تو وہ ایک قبولیت والی بات ہوتی ہے، اکثر یہ کیفیت سب جگہ بنتی ہی نہیں ہے، ٹھیک ہے، یہ مخصوص جگہیں ہوتی ہیں جہاں ایسی کیفیت بن جاتی ہے۔ اللہ رب العزت یقیناً یہ اخلاص ہے آپ سب کا، اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کے اس اخلاص کو اپنی پاک بارگاہ میں قبول فرمائے۔ آمین۔ تو ناظرین گواہ صفائی کی، ورنہ رضا سے چور جو تیری ڈگری تو اقبالی، اللہ بے سبب اللہ سے بخش دے، عفو کر اور صدا کے لیے راضی، یہ کرم کر دے تو جنت میں رہوں گا یا رب۔ تو ناظرین اکرام، بہت ہی خوبصورت انداز میں حضرت علامہ مولانا احمد نورانی نوری صاحب ہماری رہنمائی بھی فرما رہے تھے، اور نعت رسول مقبول صلی اللہ تعالی وسلم پیش فرماتے ہوئے جناب محمد ابو بکر قادری، جناب محمد سمیر قادری یاد مدینہ اور یاد رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم میں تڑپا بھی رہے تھے۔ تو ناظرین اکرام، ہمارا وقت ہوا اختتام کو، انشاءاللہ نیکسٹ ایپیسوڈ میں ملیں گے۔ بہت ساری دعاؤں میں اپنی یاد رکھیے گا اور اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کوئی غلطی کوئی لغزش ہوئی ہو تو اللہ کے توبہ کے طلبگار ہیں۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ آمین۔